بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کے پیدا کیا ہے۔ اور پھر انسان کا دنیا میں آنا کوئی بیکار کام نہیں ہے، کہ اللہ نے ویسے ہی دنیا میں بھیج دیا کہ چلو اپنا وقت پورا کرو، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، موج مستیوں میں، اللہ کے حکم توڑنے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے چھوڑنے میں زندگی گزارو۔ بلکہ ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جس کسی کو کہیں بھیجا جاتا ہے اس سے پھر واپسی بھی پوچھا بھی جاتا ہے۔ جیسے ہمیں کہیں بھیجا جائے گا تو شام کو ہمیں پوچھا جائے گا جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا کیا وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے ایک مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال زندگی گزار کے انسان جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، جب انسان پیدا ہوا تو وہ اکیلا تھا، تنہا تھا، اس کے ساتھ کوئی چیز، اپنا لباس بھی نہیں تھا۔ اور جب انسان جائے گا تب بھی تنہا ہوگا، اکیلا ہی جائے گا۔ اب جتنا یہ بیچ کا سفر ہے، انسان اپنی زندگی کو کھپاتا ہے پیسے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اولاد کے لیے۔ اس میں بھی اللہ نے صدقہ رکھا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ کمائے، بیوی بچوں کے لیے کمائے کھلائے، صدقہ ہے، لیکن اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے زندگی میں ہو، ہماری اولادیں، ہماری مستورات دیندار ہو۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ میرے حکموں کو پورا کرو، میرے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پہ۔ اللہ نے منع نہیں کیا ہے دنیا کمانے سے، بلکہ عجیب معاملہ ہے کہ ہماری صبح بھی دنیا کے لیے ہو رہی ہے اور شام بھی دنیا کے لیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ سب اللہ قرآن میں کہتا ہے بل تفسرون الحیات الدنیا، کیا تم نے کیا سمجھا کہ دنیا کی زندگی کو مقدم بنا لیا، یہی زندگی رہے گی، یہی دنیا رہے گی؟ یہ دنیا ان قریب ختم ہونے والی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سائے اس پر ڈل رہے ہیں، سورج نیچے سے اتر کر اوپر پہاڑیوں پہ پہنچ چکا ہے، یہی زندگی کی مثال ہے۔ یہ انسان کی زندگی آہستہ آہستہ جو ہے وہ قبر کے قریب جا رہی ہے اور دنیا سے ہم دور جا رہے ہیں۔ ابھی ہم سوچتے ہیں نہیں جی ابھی تو ہمارا بڑا وقت ہے، ابھی ہمیں دنیا میں رہنا ہے۔ آپ نے دیکھے پچھلے دنوں میں کتنے ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی نوکری پہ، اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا، وہ آفیسر تھا، وہ بڑے عہدے پہ فائز تھا، لیکن ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا تو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملی۔ کتنے اس سال اتنے ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں کہ انسان یعنی گن نہیں سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو فکر دلاتی ہیں موتیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کو تو چلا گیا، اب باری کس کی؟ اب باری ہماری ہے۔ نہ جانے ہمارا کس دن اس دنیا سے جانے کا وقت ہو جائے اور ہم ایسے خالی ہاتھ چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے، مسجد قریب میں ہے، جو ہی اذان لگتی ہے اپنی دکان بند کریں، اپنی نوکری کو تھوڑی دیر چھوڑیں کہ چلو بھائی مسجد میں اللہ اکبر، اللہ کا بندہ پکار رہا ہے، تاکہ ہمیں یہ جس لیے بھیجا ہے کہ ہمارا کام زندگی کا یہ تھا کہ اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کریں۔ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا مل کے اگر کسی کو نقصان دینا چاہے تو اللہ نہ دے تو کسی کو نقصان دے ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، کھلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات کھلانے والی ہے۔ اور زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہے۔ آدمی بولے اللہ کو کہ اللہ کرنے دھرنے والا ہے، وہ روٹی روزی کا مسئلہ سارا اللہ حل کرے گا۔ بس اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنی کہ اے اللہ میرے تو مجھے جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، لیکن اللہ تیرے سوا تو میرا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب تو داڑھی سفید ہو چکی ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ تو اب بھی ہم سوچتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ موت سے۔ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ عبادت کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ تو فرمایا موت کے ایک دن پہلے، یعنی موت کے ایک دن سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے۔ لیکن اس نے حیرت سے پوچھا کہ موت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا
کہ زندگی کا ہر دن